ویڈیو سامنے آ رہی ہے جس کو کلیم کیا جا رہا ہے کہ جناب بلوچستان کے اندر جو ہے وہ انڈیا کا جھنڈا لہرایا گیا، اسپیشلی اباؤٹ بلوچستان بلو اپ کر گیا ہے۔ بلوچستان کے لوگوں نے انڈیا کے جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں انڈیا کے جھنڈے اٹھانے کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ وہ انڈیا کے ساتھ مرج ہونا چاہتے ہیں۔ ہندوستان والوں کو اگر واقعی خیال آ جائے کہ ہمیں مدد کرنی چاہیے بلوچستان کی، جس طرح کی ہم نے مدد بنگالیوں کی تھی 1971 میں، تو پھر پاکستان کا کیا بنے؟ بلوچستان کے اسکولوں میں پاکستان کا جھنڈا نہیں لگایا جاتا، نہ ہی وہاں کے بچوں کو پاکستان کا قومی ترانہ پڑھایا جاتا ہے۔ بلوچستان میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا اور یہ خوفناک حقائق ہیں کہ عام بلوچ بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو مارنے کے لیے ایئر اسٹرائک ہوئی ہے۔ پاکستان فورسز کی جانب سے ایک فضائی حملہ کیا گیا۔ پاکستان نے بلوچستان میں ایئر اسٹرائک کر کے خود ہی ثابت کر دیا کہ بلوچستان ان کا حصہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، یہ ہمارے لیے بڑی غور و فکر کرنے والی بات ہے کہ پاکستان کا جھنڈا بلوچستان کے اسکولوں میں نہیں لگایا جا رہا۔ اس طرح سے جو بلوچستان ہے اس کا پورے جسے کہتے ہیں پاکستان سے رابطہ کاٹا ہوا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو لاسٹ 2 یا 3 سالوں سے یہ جو انسرجنسی ہے یا جو حملوں کی انٹینسٹی ہے یہ بہت زیادہ۔ بلوچستان انڈیپینڈنس ڈے پر ترنگے کی گونج۔ نمسکار دوستوں، جے ہند، نیوز ہندوستان کی میں آپ کا سواگت ہے۔ دوستوں، 11 اگست کو بلوچستان نیشنلسٹ گروپس نے بلوچستان انڈیپینڈنس ڈے کے طور پر دن منایا اور اسی دوران سامنے آئے کچھ ویژولز میں بلوچ فلیگز کے ساتھ بھارت کا ترنگا بھی دکھائی دینے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ ان تصویروں کے سامنے آنے کے بعد پاکستان کے لیے سوال اور بڑا ہو گیا ہے، کیا بلوچستان کا مدعا اب صرف پاکستان کا انٹرنل میٹر نہیں رہا؟ لیکن یہاں بھارت کے فورن آفس یعنی MEA کا رخ بھی سمجھنا ضروری ہے۔ بھارت پہلے ہی بلوچستان میں ہونے والی ہنسا میں بھارتیہ انوالومنٹ کے پاکستان کے آروپوں کو کیٹیگوریکلی ریجیکٹ کر چکا ہے اور کہا ہے کہ ایسے آروپ پاکستان کی اپنی انٹرنل فیلئر سے دھیان بھٹکانے کی کوشش ہیں۔ یعنی وائرل تصویروں میں ترنگا دکھائی دینے کا دعویٰ اپنی جگہ ہے، لیکن بھارت سرکار نے ان اسپیسیفک ویژولز کو لے کر کوئی آفیشیل انڈورسمنٹ نہیں دیا ہے۔ پھر بھی اگر یہ ویژولز اوتھینٹک ثابت ہوتے ہیں تو ان کا سمبولک اور پولیٹیکل امپیکٹ کافی بڑا ہو سکتا ہے۔ اب سوال ہے، کیا بلوچستان کا مدعا آنے والے دنوں میں بھارت اور پاکستان کے بیچ ایک اور بڑا ڈپلومیٹک فلیش پوائنٹ بننے والا ہے؟ ایسی ہی بڑی خبروں کے لیے جڑے رہیے نیوز ہندوستان کی کے ساتھ۔ جے ہند۔ کہ عام بلوچ بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو مارنے کے لیے ایئر اسٹرائک ہوئی ہے۔ بہت ہی افسوسناک واقعہ۔ جنرلی ایئر اسٹرائک ایک دیش دوسرے دشمن دیش پہ کرتا ہے۔ بلوچستان کے بارے میں تو پاکستان کا یہ کہنا ہے، پاکستان کی یہ ریاست کا دعویٰ ہے کہ وہ پاکستان کا حصہ ہے، اگرچہ بلوچ پاکستان کی ریاست کے اس دعوے کو نہیں مانتے، نہیں تسلیم کرتے، تو پاکستان نے بلوچستان میں ایئر اسٹرائک کر کے خود ہی ثابت کر دیا کہ بلوچستان ان کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ کوئی دیش ایئر اسٹرائک دوسرے دیش کے اوپر کرتا ہے تو پاکستان نے خود ہی مان لیا کہ یہ دوسرا دیش ہے۔ ہندوستان والوں کو اگر واقعی خیال آ جائے کہ ہمیں مدد کرنی چاہیے بلوچستان کی، جس طرح کی ہم نے مدد بنگالیوں کی تھی 1971 میں، تو پھر پاکستان کا کیا بنے؟ کیونکہ پاکستان نے تو ان آفیشیلی یہ ثابت کر دیا ایئر اسٹرائک کر کے کہ وہ اب بلوچ عوام پہ، نہتے لوگوں پہ، معصوم بچوں پہ، معصوم عورتوں پہ اور بوڑھوں پہ جو حملے کر رہا ہے، تو اب اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ ساتھ کے دیش اب بلوچستان کی مدد کریں، چاہے وہ افغانستان تو بالکل نیکسٹ ڈور بیٹھا ہوا ہے اور ادھر بھارت بھی کوئی دور نہیں ہے بلوچستان سے، تو کیا اگر یہ دونوں دیش مدد کریں بلوچستان کی، کیونکہ اب پاکستان نے ظاہرہ زرین یہ حملہ کر کے ثابت کر دیا ہے کہ یہ ہمارے دیش کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی دیش اپنے ہی دیش کے اندر کی عوام پہ ایئر اسٹرائک نہیں کیا کرتے۔ اب پاکستان نے جو ایئر اسٹرائکس کی ہیں یہ ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ بھی ہے، مگر انٹرنیشنل لیول پہ ایک میسج بھی ہے کہ یہ ہمارا دیش نہیں ہے۔ اب پاکستان کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے جو سپوکس پرسن ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فتنۃ الہندوستان ہے۔ اب یہ فتنۃ الہندوستان اصل میں کب جاگے گا
ये सवाल बलोच हिंदुस्तान से कर रहे हैं। बलोचिस्तान पोस्ट ये हमें बता रहा है, द बॉम्बिंग बाय द पाकिस्तानी एयरफोर्स इन गवादर इज अ ब्लेटेंट वॉर क्राइम। ये वो बता रहे हैं। इसके साथ साथ अब ये खबरें वो है जो ट्विटर पे चल रही है। पाकिस्तान एयरफोर्स JF-17 फाइटर जेट्स ड्रॉप्ड 7 bombs on civilian areas in Balochistan Saurabh Valley, killing more than 30 civilians and injured several others. तो ये सोशल मीडिया खुद से बोल रहा है, पाकिस्तान का मीडिया खामोश है। इवन BBC-Urdu.com भी अभी तक जब मैं ये शो रिकॉर्ड कर रहा हूँ खामोश है, दूसरा इंटरनेशनल मीडिया भी खामोश है। लेकिन सोशल मीडिया आज के जमाने में खामोश नहीं रह सकता। वो पुकार रहा है, वो बोल रहा है, वो कह रहा है कि ये एयरफोर्स JF-17 के जो हैं फाइटर जेट्स ने बॉम्ब्स गिराए हैं, 7 bombs। ये सोशल मीडिया बता रहा है। अब बलोच अमेरिकन कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर ताराचंद बलोच, वो इस वक्त अमेरिका में बैठ के क्या हमें इन्फॉर्म कर रहे हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट ट्वीट दी डॉक्टर ताराचंद बलोच ने। उन्होंने कहा, इन द इलीगली ऑक्युपाइड बलोचिस्तान पाकिस्तानी फोर्सेस हैव रिपोर्टेडली बॉम्ब्ड इनोसेंट villages, killing more than 30 people, including children, women, elderly people, and young civilians, and injured dozens more. We appeal to the international community, the United Nations, and the human rights organizations to urgently intervene, hold those responsible accountable, and help stop the killing of innocent civilians in Balochistan. उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट को भी टैग किया है, स्टेट सेक्रेटरी को भी टैग किया और UN के ह्यूमन राइट्स कमीशन को भी टैग किया है अपनी ट्वीट को। तो डॉक्टर ताराचंद बलोच हमें वही इतला दे रहे हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पे फैली हुई है। तो ये हैं वो हालात वाकयात जिससे बलोचिस्तान गुजर रहा है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि कोई देश जब एयर स्ट्राइक करता है किसी इलाके में तो वो उसका अपना इलाका नहीं होता, वो उसकी जुरिस्डिक्शन से बाहर का इलाका होता है। तो क्या अब पाकिस्तान खुद ही दुनिया को बता रहा है कि हमने जो एयर स्ट्राइक्स की हैं बलूचिस्तान के अंदर, तो बलूचिस्तान हमारा हिस्सा नहीं। क्योंकि बलोच तो कहते हैं, बार बार कहते हैं, डॉक्टर ताराचंद बलोच भी अपनी हर ट्वीट में कहते हैं, उनके बलोच अमेरिकन कांग्रेस भी कहता है, सभी मीडिया आउटलेट, सोशल मीडिया आउटलेट बलूचिस्तान के कहते हैं कि हम पाकिस्तान का हिस्सा